بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، جسے نشانے پہ رکھیں بتا کے رکھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب ذرا آل صاحب اور ان کے دم چھلوں کی دوغلی پالیسی بھی دیکھیں۔ 2006 میں آل صاحب کی غلط کاریوں بدکاریوں کے تعلق سے پچھم مدناپور بنگال میں شرعی عدالت قائم کی گئی تھی، جس میں گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ آل صاحب بدکار، فاسق و فاجر مجرم ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن آل صاحب نے حکم شرع ماننے کے بجائے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اپنے طرفدار لوگوں کے نام سے اس شرعی عدالت کے خلاف بکواسات لکھ کر چھاپنا شائع کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آل صاحب کی طرف سے ایک کتابچہ شائع ہوا تھا جس کا نام تھا علامہ ضیاء المصطفیٰ کے فیصلے پر ایک نظر۔ اس کتاب میں آل صاحب کے خلاف گواہی دینے والوں کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ رضوانی تھے، یعنی رضوان الہدیٰ صاحب کے مرید تھے، لہٰذا ان کے پیروکار اور ماننے والوں کی گواہی آل صاحب کے نزدیک قبول نہیں۔ اسکرین پر اس کا عکس دیکھیں۔ صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں، فیصلے میں 8 ایسے شخصوں کی گواہی کا ذکر ہے جو مولوی رضوان الہدیٰ مونگری کے مرید ہیں، جو مرتکب کفر ہے۔ اس پر مختلف دارالافتاؤں نے مرتکب کفر ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے، یعنی رضوان الہدیٰ صاحب کے اوپر کفر کا حکم ہے، لہٰذا ان کے ماننے والے مرید آل صاحب اور آل پارٹی کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید صاحب یعنی آل صاحب کے اناد میں ان حضرات نے آئین شریعت کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا اور مرتکب کفر کی پیروی کرنے والوں کی گواہیوں کو معتبر مانا، العیاذ باللہ۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ آل صاحب اور ان کے ہمنواؤں کے نزدیک، آل پارٹی کے نزدیک، ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں جو کسی مرتکب کفر کی پیروی کرنے والے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، بلکہ ان کی گواہی قبول کرنا سراسر آئین شریعت، قانون شریعت کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو حکم رضوان الہدیٰ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہی حکم اس وقت تک نسیم پر بھی تھا، پھر نسیمیوں کی گواہی کیسے معتبر ہو گئی، جبکہ وہ بھی نسیم جیسے فاسق و فاجر، گمراہ گر، مرتکب کفر کے مرید و پیروکار ہیں۔ پھر غور کرنا چاہیے کہ رضوانیوں نے وہاں اپنے پیر کے حق میں گواہی نہیں دی تھی، اور یہاں نسیمی اپنے پیر کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود نسیمیوں کی گواہی قبول کر لی گئی۔ کیا اسی دوغلے پن، دو رنگی کا نام تم نے دین و شریعت رکھا ہوا ہے؟ العیاذ باللہ۔ شاید اسی بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ دو رنگی کھل کر سامنے نہ آ جائے اور آل صاحب پھنس نہ جائیں، ان کا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، تو مطیع الرحمن مستر سے فتویٰ لکھوا لیا کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت مفتی صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی انوکھا مگر شرعی جملہ تھا کہ ان پر کفر نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ فی الحال مستر صاحب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قلم کی سیاہی سے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب سارے فتوے اپنے سیاہ دل کی سیاہی سے لکھ رہے ہیں، تبھی ایسے مکروہ جملے معجز وجود میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹھہرے مستر جو سور و شراب کو بھی نگل سکتے ہیں، لیکن ان کی طرح ہر کوئی تو سور و شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے حرام لقمہ ہو یا حرام جملہ، یہ صرف انہی کے حلق کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے تخلص تو بالکل ٹھیک ہے، بس نام میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ سو مطیع الرحمن کے بجائے مطیع الشیطان کہنا چاہیے، تاکہ جناب کی شخصیت پورے طور پر اسم بامسمى معلوم ہو۔ جیسے شیطان علم رکھ کر بھی عزازیل سے ابلیس بن گیا، اسی طرح یہ مطیع الرحمن سے مطیع الشیطان بن گیا ہے۔ لہٰذا اگر مضطر کی قے چاٹ کر، یعنی مطیع الشیطان کے فتوے کو بنیاد بنا کر آل صاحب بچنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ رضوانی تو مرتکب کفر کے مرید ہیں لیکن نسیمی مرتکب کفر کے مرید نہیں، تو بھی آل صاحب بچ کر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ مطیع الشیطان نے، مضطر نے، یہ فتویٰ 22 جنوری 2023 میں لکھا تھا، یعنی نسیمی سیمینار کے 19 دن بعد، اور آل صاحب نے نسیمیوں کی گواہی کو قبول کیا تھا 11 نومبر 2022 میں، یعنی نسیمی سیمینار سے 50 دن پہلے، یعنی مضطر کے فتوے سے 2 مہینے 11 دن پہلے آل صاحب نے نسیمی گواہوں کو ثقہ و صحیح مان کر فیصلہ دے دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 11 نومبر 2022 تک آل صاحب کے نزدیک نسیم مرتکب کفر فقہی تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو پھر اس کے پیروکاروں کی، اس کے ماننے والوں کی گواہی کیسے درست ہو گئی تھی؟ اگر اس وقت تک نسیم مرتکب کفر نہیں تھا تو گواہی قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے ہی اعلان کر دیتے کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے، لہٰذا بغیر ان گواہوں کے، بغیر اس انکاری گواہی کے ہی نسیم کل بھی مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہے، معاذ اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیتے کہ جب نسیم کافر فقہی تھا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیتے کہ جب نسیم کافر فقہی تھا ہی نہیں تو 11 نومبر 2022 تک لوگوں کو نسیم یا نسیمیوں کے ذبیحہ کھانے سے پرہیز کس بنا پر آپ کروا رہے تھے؟ اگر 11 نومبر 2022 تک نسیم کافر فقہی تھا تو پھر ان نسیمی گواہوں کی گواہی کیسے قبول کر لیے؟ اس کا جواب دیجیے۔ سامعین غور فرمائیں
11 نومبر سے 22 جنوری تک صرف 2 مہینے کے اندر اندر ان لوگوں کی گمراہی کیسے آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ 11 نومبر 2022 تک نسیم پر لگے الزامات بھی درست تھے، بس انکاری گواہی کی وجہ سے نسیم کو بمنزلہ توبہ مانا گیا۔ 1، 2، 3 جنوری 2023 کو ان الزامات کو ہی غلط قرار دے دیا گیا۔ پھر 22 جنوری 2023 میں مستری فتویٰ صادر ہوا، جس کے مطابق 9 فروری 2023 میں اعلان کر دیا گیا کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مفتی صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی انوکھا مگر شرعی جملہ تھا کہ ان پر کفر نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ ایسوں کے مطابق ہی یہ ارشاد قرآنی ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ اعراف آیت نمبر 186، یعنی جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں انہی کی سرکشی میں، انہی کی گمراہی میں بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق دیکھیے یہ لوگ کیسے گمراہی کی وادی میں بھٹکتے چلے گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت کے بجائے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا، اور نفسانی خواہش کے مطابق جو مسئلہ حل کیا جائے گا وہ حل ہونے کے بجائے اور الجھ جائے گا، اور تقوی و پرہیزگاری کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے علم رکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، یعنی بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان دونوں آیت کریمہ میں غور کیجئے اور ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ کیسے 2 مہینے کے اندر اندر یہ لوگ گمراہیت کی سیڑھی چڑھتے چلے گئے ہیں اور کتنے دور نکل چکے ہیں۔ آگے سنیے، بالفرض اگر نسیم کے ماتھے پر کفر کا ٹیکا نہ بھی لگا ہوتا تو تب بھی ان گواہوں کی گواہی معتبر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نسیم و وسیم جیسے فاسق و فاجر کو ولی و پیر سمجھتے ہیں اور ان دونوں سے گہری وابستگی و دلبستگی شدت کی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آل صاحب نے ان لوگوں کی گواہی قبول کر لی، فیصلہ بھی کر دیا، اور پوری آل پارٹی جو برسوں سے نسیمی ذبیحے سے محروم تھی اب نسیمیوں کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالہ ہو رہی ہے۔ آل صاحب کی اس منحوس صحبت نے آل پارٹی کو اتنا بے حس بنا دیا ہے کہ اچھے برے کی تمیز بھی بھول گئے ہیں۔ اب ان آل کی تال میں تال ملانے والے بے شرموں سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنے آل رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں پر سے اندھی عقیدت کی پٹی اتار کر ذرا حقیقت کا آئینہ دیکھو، یا یہ آئینہ صداقت ہی دیکھ لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کم تھے لیکن تمہارا وجود تو تھا، فخر سے حبیبی کہلاتے تھے، لیکن آج تم نسیمی کہلاتے ہو، نسیمی نظر آتے ہو۔ سوچو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ زندگی کے آخری وقت میں آل کی فرعونی صحبت نے بیچ دریا میں کیسے تمہیں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ کیوں نہیں اپنے آل صاحب سے جا کر پوچھتے کہ نسیم کے ولی و پیر نہ ہونے کے حوالے سے وہ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ جالے سر کے جلسے میں حضور حبیب ملت کے نام کا نعرہ کسی نے لگا دیا تو فوراً چراغ پا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں کسی جاہل کا نعرہ نہیں لگے گا، اور وہیں نسیم کا نعرہ لگ رہا ہے، نسیم کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، مگر آل صاحب اور ان کا بیٹا گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی تو وحید الزمان علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشی تھی کہ جب آپ کے سامنے ایک جلسے میں نسیم سرکار زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا تو اس مرد حق نے اسی وقت نسیمیوں کے نرغے میں جرأت و بے باکی سے نسیم مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ تھے اللہ کے شیر۔ آل صاحب آپ شیر نہیں سراپا شر ہیں، ورنہ بتائیں کیا نسیم کو آپ عالم ولی پیر سمجھتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر خاموش رہ گئے اور اب تک خاموش ہیں؟ آل پارٹی جا کر یہ سب پوچھے آل صاحب سے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ فی الحال خاموش رہنے میں حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ آج کل مصلحت کا لفظ ہر غلط کام کرنے والے کا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ جہاں پھنسیں گے کہہ دیں گے کہ مصلحت ہے، حالانکہ حقیقت میں درست مصلحت وہی ہے جس کی تائید شریعت کرے، جو خلاف شریعت ہو وہ مصلحت نہیں، جہالت و ضلالت ہے، اور یہاں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں وہ کون سی مصلحت ہے؟ 40 سال ہو گئے آل صاحب کی آدھی سے زیادہ زندگی کٹ گئی، جوانی لٹ گئی، نسیمیوں کو ان کے اعتقاد سے پھیر نہ سکے، آخرکار خود ہی نسیمی ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیدا ہوئے حبیبی گھرانے میں اور مریں گے نسیمی ہو کر۔ الغرض آل صاحب کی جانب سے نسیمی جیسے گمراہوں کے لیے اہل حق کو دکھ پہنچایا گیا، ان کے خلاف تقریریں کی گئی اور کی جا رہی ہیں۔ حضور حبیب ملت کو جاہل کہہ کر ان کا نعرہ لگانے سے تو روکا گیا، لیکن جاہل نسیم وسیم کا نعرہ لگتا رہا، کچھ نہ کہا گیا۔ رضوانیوں کی گواہی تو رد کر دی گئی لیکن نسیمیوں کی گواہی قبول کر لی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نہ مصلحت ہے نہ شریعت ہے، بلکہ یہ آل صاحب کی ناپاک طبیعت کی ناجائز سیاست ہے۔ یہ صرف دوغلا پن نہیں بلکہ دوغلا پن کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ خیر،
آل پارٹی جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اسی کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کا آل شیر نہیں سراپا شر ہے، لومڑی اور بھیڑیا صفت ہے جو اپنے مفاد کے لیے انہیں بھی استعمال کر رہا ہے، جس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ورنہ آل صاحب کے چکر میں نسیمی شربت پیتے پیتے کفر کا شوگر بھی نظر نہیں آئے گا۔ باقی اندھ بھکتی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور سرے دست ہمیں آل صاحب بس اتنا بتائیں کہ انہوں نے سیمیناری گواہوں کی گواہی کو کیسے قبول کر لیا، کیسے تسلیم کر لیا، ان سیمیناری گواہوں کو ثقہ اور عادل کیسے قرار دیا، کیا گواہوں کی تفتیش و تحقیق اور جرح کی تھی، ان سے پوچھا بھی تھا کہ وہ نسیمی ہیں یا نہیں، نسیم کے مرید ہیں یا نہیں، نسیم کو ولی پیر سمجھتے ہیں یا نہیں، اس کے خلاف شرع کام کو ناجائز سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ سب کچھ پوچھا تھا یا بس ہیلو ہائے کہہ کر گواہی قبول کر لی تھی؟ اگر تحقیق نہیں کی تھی تو فیصلے کی جلدی کیا تھی؟ کیا نسیمی شادی کا کارڈ چھپوانا تھا؟ اگر جرح نہیں کی گئی تھی تو کیسے کہہ دیا کہ یہ فریقین سے آزاد اور ثقہ ہیں؟ بتائیں، یہ سب دولت و ثروت کی ہوس میں کیا یا حضور محدث کبیر، حضور حبیب ملت اور علماء بریلی سے بغض و عداوت میں کیا؟ آخر یہاں کس بنیاد پر گواہی قبول کر لی گئی اور گواہوں کو کیوں کر معتبر مانا گیا؟ بتائیں۔ ہم تو اب بھی آل صاحب کی خیر خواہی چاہتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اگر پہلے تحقیق نہیں کیے تھے تو اب تحقیق کر لیں۔ بالاسور میں آپ کے بہت سارے دوست، یار، رشتہ دار بکھرے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی انانیت و خود پسندی آپ کو یہ سب کرنے نہیں دے گی۔ بہرحال ان سارے سوالات کے جوابات آل صاحب اور ان کے دم چھلوں اور بدایونی صاحب پر بھی لازم ہیں، اور سیمیناری مفتیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جلد سے جلد ان گواہوں کے تعلق سے تحقیق کریں، اور یہ تحقیق و تفتیش آپ پر شرعاً لازم ہے۔ ہمارا کام دعوت فکر دینا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی واضح کر آئے ہیں کہ گواہ نسیمی تھے، اور اس نسیمی جماعت کا 40 سالہ تاریخچہ اس قدر بدنام ہے کہ وہ ان کی شرارتوں، علماء حق کی گستاخیوں اور اپنے پیر کے معاملے میں ہٹ دھرم ضدی پن کی زندہ مثال ہے۔ وہ اپنے پیر کی مخالفت میں ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ قرآن مجید کا حکم ہو یا رسول پاک کا فرمان۔ اگر شک ہو تو کسی نسیمی کے روبرو نسیم و وسیم کے خلاف شرع اعمال کا ذکر کر کے ان کی ولایت اور پیری کا انکار کر کے دیکھ لیں۔ یہی سبب ہے کہ آل صاحب ہوں یا بدایونی صاحب، کوئی بھی نسیم و وسیم کے فسق و فجور پر کلام کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن انہوں نے اس موضوع پر لب کشائی کی اسی دن نسیمیوں کا نذرانہ تو بند ہوگا ہی، علاوہ ازیں فوراً حرامی و حیضی بچے، گستاخ سادات جیسے القابات سے بھی نواز دیے جائیں گے، بلکہ پھر سے جان کے لالے پڑ جائیں گے، چونکہ یہ بات عوام و خواص میں مشہور و معروف ہے کہ نسیمیوں نے اپنے پیر کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، نہ علماء شریعت کی توہین و گستاخی سے باز آئے، نہ احکام شرعیہ کا پاس و لحاظ رکھا۔ 40 برس کے طویل عرصے میں انہوں نے اصاغیر سے لے کر اکابر علماء کرام تک کو درجنوں بار زد و کوب اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا، حبیبیوں کے جلسے جلوس کو خراب کیا، حتیٰ کہ 1 سال قبل جب غلام حیدر نسیمی نے اپنے نسیمیوں کے خلاف کچھ کہہ دیا تھا تو بالاسور کے نسیمیوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا، مار پیٹ کر دوبارہ سیدھا کر دیا۔ آج بھی یہ لوگ جگہ جگہ حبیبیوں اور رضویوں کے جلسوں کو روکتے ہیں، نسیمی سیمینار کا رد کرنے والے علماء کرام کے خلاف بدمعاشیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ 2 سال قبل جب قاضی القضات فی الہند قائد ملت مفتی اسجد رضا خان صاحب دامہ ذلہ اڑیسہ تشریف لا رہے تھے تو انہیں روکنے کے لیے نسیمیوں نے اپنا مکمل سیاسی اثر و رسوخ، ٹوٹل پولیٹیکل پاور داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج بھی یہ اپنے پیر کے ناجائز اعمال کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، بلکہ اس کی کرامات گھڑنے، اس کی غلط کاریوں کو، غلط کاموں کو درست ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، یعنی تعصب، ہٹ دھرمی اور گنڈا گردی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بغیر تحقیق کے ان گواہوں کو ثقہ و عادل قرار دے کر ان کی گواہی قبول کر لینا صاف صاف حکم شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا ایسے مردود گواہوں کی بنیاد پر ہونے والا فیصلہ یقیناً مردود ہے۔ بات بے دلیل نہ رہے، اس لیے اب ذرا دل تھام کر، آنکھیں پھاڑ کر، پپوٹے جھاڑ کر، اسکرین پر نظریں گاڑ کر فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ ملاحظہ فرمائیے اور کان کھول کر سنیے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 387 میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے چاند کی شہادت کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں 29 شعبان روز پنج شنبہ شام کو مطلع بالکل صاف تھا، سب لوگوں نے چاند پر غور کیا، رویت نہ ہوئی، مگر ایک پیر صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ جمعہ کو 1 رمضان ہوگی۔ ان کے معتقدین نے بلا رویت جمعہ سے روزہ رکھ لیا۔ اب ایک صاحب کہ شاید بغداد شریف کے ہیں یہاں آئے، ان پیر صاحب نے انہیں پیش کیا اپنی پیش گوئی کی تصدیق کے لیے۔ انہوں نے اپنی رویت نہر سویز میں شام پنج شنبہ کی بیان کی۔ پھر اسی جلسے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا کہ میں نے اور بہت آدمیوں نے امرتسر میں شام پنج شنبہ کو دیکھا۔ یوں ہی تیسرے شخص نے کہ وہ بھی کہیں سے آیا ہے، اس جلسے سے جدا اپنی رویت بیان کی، مگر یہ سب لوگ ان پیر صاحب کے موافقین ہیں۔ اس صورت میں رمضان شریف کی پہلی بروز جمعہ قرار پائے گی اور روزہ جمعہ کا کلکتہ والوں اور دوسرے ہندوستان پر فرض ہوگا یا نہیں؟ بینو تجرو فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 387۔ یعنی سوال کا لب لباب یہ ہے کہ پیر صاحب نے پہلے سے 29 شعبان میں چاند ہونے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن
اس دن مطلع صاف و شفاف ہونے کے باوجود لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، مگر اس پیر کے ماننے والوں نے صرف پیر کے کہنے پر روزہ رکھ لیا۔ بعد میں اس پیر کے چاہنے والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا۔ اس پر مسئلہ پوچھا گیا تو اس کے جواب میں مجدد اعظم فقیہ افخم امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے صفحہ نمبر 388 میں پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا: صورت مستفسرہ میں وہ پیش گوئی اور بلا رویت اس پر عمل کرنے والے سب گنہگار ہوئے، اگرچہ اب کیسے ہی قطعی ثبوت سے یکم جمعہ کی ثابت ہو جائے کہ جس وقت انہوں نے حکم دیا اور عمل کیا تھا اس وقت شرعی نہ تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 388۔ پھر آگے کچھ مسائل بیان فرمانے کے بعد اس پیر سے عقیدت رکھنے والے گواہوں پر خصوصی گفتگو فرماتے ہوئے صفحہ نمبر 390 پر تحریر فرمایا: مگر جب کہ گواہ کی حالت اور پیر مستور سے اس کی شدت عقیدت پر نظر کرنے سے وہ اس کی بات سچی بنانے پر متہم ٹھہرتا ہو، جیسا کہ آج کل بہت لاؤبالی لوگوں کا اپنے ساختہ مشائخ کے ساتھ حال ہے، تو البتہ اس کی گواہی نہ سنی جائے گی کہ تہمت بھی اسباب رد شہادت سے ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جملہ بہت جامع، بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس پیر کا وہ چاہنے والا یا مرید اگر اتنی شدت کی عقیدت رکھتا ہے کہ پیر کی غلط بات کو زبردستی صحیح بنانے میں لگا ہوا ہے تو اس کی گواہی سننے کے لائق نہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جیسا کہ آج کل بہت لاؤبالی لوگوں کا، یعنی دین سے غافل، شریعت کا لحاظ نہ رکھنے والے لاپرواہ لوگوں کا اپنے ساختہ مشائخ، یعنی جن میں پیر کے شرائط نہیں پائے جاتے اور چاہنے والوں نے ان کو خود سے پیر مان لیا ہے، ایسے جعلی پیروں کے ساتھ حال ہے۔ دیکھو یہ عبارت کیسی ہو بہو نسیم اور نسیمیوں پر صادق آتی ہے۔ نسیم کے اندر پیر ہونے کے شرائط نہیں اور نسیمیوں نے اسے پیر مانا ہوا ہے، اور ایسا مانا ہے کہ جو نسیم نے کہا یا کیا وہ سب درست ہیں، بھلے ہی وہ شریعت کے خلاف ہوں۔ لہٰذا ایسے پیر کے ایسے چاہنے والے کی گواہی کا حکم سرکار اعلیٰ حضرت نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اس کی گواہی نہ سنی جائے گی کہ تہمت بھی اسباب رد شہادت سے ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس پر پہلے کے بزرگان دین کا حوالہ پیش فرمایا۔ فرماتے ہیں: فی الدر المختار امیر کبیر ادعا فشہد لہ عمالہ وتوابعہ ورعایاہ لا تقبل۔ قال العلامۃ الرملی: یؤخذ منہ ان شہادۃ خدامہ الملازمین لہ ملازمۃ کملازمۃ العبد لمولاہ کذلک لا تقبل وہو ظاہر لا سیما فی زماننا وفیہ ایضا اعنی الدر لا تقبل شہادۃ الاجیر الخاص او الخادم او التابعی او التلمیذ الخاص الذی یعد ضرر استاذہ ضرر نفسہ ملتقطا وان تعلموا ان حال کثیر من عوام الزمان مع من شیخوه علیہم ربما یبلغ اشد و اکثر من حال النواب والامیر والمستاجر والاجیر فحیث وجدت التہمۃ عدم القبول والحکم یدور مع علتہ۔ در مختار میں ہے، کسی بڑے امیر نے دعویٰ کیا، اس کے عمال، نائبین اور رعایا اس پر گواہی دیں تو یہ مقبول نہ ہوگی۔ علامہ رملی کہتے ہیں کہ اس سے متفرع ہو جاتا ہے کہ اس کے خدام ملازمین کی گواہی اسی طرح ہے جیسے غلام کی گواہی اس کے مولا کے حق میں ہو تو وہ بھی مقبول نہیں، اور یہی ظاہر ہے خصوصاً ہمارے زمانے میں۔ اور اسی در میں یہ بھی ہے کہ اجیر خاص یا خادم یا تابع یا وہ شاگرد جو استاذ کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، اس کی گواہی مقبول نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں عوام کے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں یہ اپنے شیخ بناتے ہیں بعض اوقات نواب، امیر اور مستاجر اور اجیر سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو مقام تہمت میں گواہی مقبول نہ ہوگی اور حکم کا ورود اس کی علت پر ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر سب گواہ ظاہر الفسق وہ لوگ کہ جماعت کے پابند نہیں، یا ناجائز تماشا دیکھا کرتے، یا حرام نوکری یا پیشہ رکھتے، یا داڑھی حد شرع سے کم رکھواتے، یا ریشمی کپڑے یا سونے چاندی کے ناجائز لباس یا زیور پہنا کرتے، یا ضروریات دین سے غافل بے علم جاہل ہیں کہ نماز، روزہ، وضو، غسل کے فرائض و شرائط و مفسدات سے آگاہ نہیں، یا تجارت کرتے ہیں اور بیع و شراء کے ضروری احکام نہ سیکھے، وعلی ھذا القیاس جن مسائل کی ضرورت پڑے ان کی تعلیم سے باز رہنے والے کہ یہ سب فساق مردود الشہادہ ہیں، تو ایسوں کی گواہی تو شرع مطہر میں اصلاً معتبر نہیں۔ فی الدر المختار لا تقبل شہادت الجاہل علی العالم لفسقہ بترک ما یجب تعلمہ شرعا ومجازف فی کلامہ او یحلف فیہ کثیرا او اعتاد شتم اولادہ او غیرہم لانہ معصیۃ کبیرہ کترک جماعت او خروج لفرحت قدوم امیر ولبس حریر۔ در مختار میں ہے، جاہل شخص جو ضروری علم شرعی کے ترک، گپ بازی، زیادہ قسمیں کھانے کی عادت، اپنی اولاد اور غیر کو گالی دینے کی عادت جیسے گناہ کبیرہ، ترک جماعت، کسی حاکم کے آنے کی خوشی منانے اور ریشم پہننے جیسے امور کی وجہ سے فاسق شخص کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ لہٰذا فتاوی رضویہ پھر اس میں
در مختار وغیرہ کی عبارتیں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہیں کہ ان متعصب متشدد ضدی ہٹ دھرم مریدین کی گواہی ان کے پیر کے حق میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب نسیم کافر ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ نسیمیوں کی اپنے پیر کے لیے ناحق کٹرپنتھی ہٹ دھرمی ہی نسیم کے حق میں ان کی شہادت و گواہی کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی نسیمی گواہوں کی حقیقت اور شرعی حیثیت۔ رہا عادل و پرہیزگار ہونا، تو نسیمیوں میں عادل و متقی تلاش کرنا رات میں سورج تلاش کرنے کی طرح ہے۔ جو اس قوم سے واقف نہیں ہے انہیں شاید یہ بات عجیب لگے، لیکن ہم اپنے سالہ سال کے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں پورے وثوق سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود بھی کوشش کر لیں، لیکن سنبھل کر۔ جب یہ بدتمیز قوم اپنے غلام حیدر کی ٹھکائی کر سکتی ہے تو پھر دوسروں کو کہاں چھوڑے گی؟ اب ناظرین و سامعین ان کے شہادت نامے میں تھوڑا غور کر لیں۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، چور جاتا ہے نشان قدم چھوڑ جاتا ہے۔ گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، جس وقت حبیبی نسیمی اختلاف زور پر تھا، اس میں کسی وقت یا سن کا تعین نہیں کیا گیا ہے تاکہ اپنے مطلب سے تاریخ فٹ کر سکیں۔ ہماری جانکاری میں حبیبی نسیمی اختلاف تب زور پر تھا جب نسیم کے تعلق سے دو بڑے فیصلے ہوئے تھے۔ نمبر 1، حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ جو 1989 میں آج سے تقریباً 37 سال پہلے ہوا تھا۔ نمبر 2، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا فیصلہ جو 1992 میں یعنی تقریباً 34 سال پہلے ہوا تھا۔ بہرحال نسیم کا وہ انکار مذکورہ دونوں فیصلوں سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ اگر پہلے کا ہے تو نسیمی بری طرح پھنستے ہیں۔ اسی لیے غلام حیدر نے گھڑ دیا کہ شرعی عدالت کے بعد نسیم نے انکار کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں مولانا یونس منظری صاحب کا جواب دیتے ہوئے قادری رضوی فاؤنڈیشن کے لیٹر پیڈ میں لکھا، اسکرین پر دیکھیں، لکھتا ہے، بعد میں ان کے خلاف فرضی گواہوں سے عدالت قائم کی گئی، غلط الزام عائد کر کے فیصلہ عام کیا۔ شرعی عدالت میں مرقوم الزامات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نسیم سرکار نے خصوص جنس کے بموجب کہا، یہ سب الزامات مجھ پر غلط ہیں، صبر کرو، میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ دیکھیے، شرعی عدالت میں گواہی دینے والوں کو فرضی گواہ کہہ رہا ہے، یعنی جھوٹے گواہ، اور الزام بھی غلط بتا رہا ہے، جبکہ وہاں گواہی دینے والے مفتی اعظم اڑیسہ علیہ رحمہ تھے، نشاط العلماء سید نشاط رحمانی صاحب قبلہ تھے، مولانا نسیم الدین صاحب تھے۔ کیا یہ سب فرضی اور جھوٹے گواہ ہو گئے؟ پھر یہ بھی دیکھو، یہ سب گواہ پیش کون کر رہا تھا؟ مولانا آل رسول، جن کا گولڈن ورڈ یہ ہے کہ میری موجودگی میں اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتا۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور مجھ کو اپنی ذات پر اور اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے علم پر اتنا بھروسہ ہے کہ میری موجودگی میں اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتا۔ اور آل صاحب کی موجودگی میں ہی علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے فیصلہ فرمایا، تو آل صاحب اور آل پارٹی کو ماننا پڑے گا کہ علامہ صاحب کا وہ فیصلہ برحق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آل صاحب اتنی ہی حق گو نیڈر شیر دل ہیں اور دھن دولت کی انہیں حرص و ہوس ہے نہ نسیمی برادری کے چھوٹنے کا غم، تو پھر نسیم کی ولایت اور پیری کے تعلق سے بھی کھل کر بولیں۔ یہ بھی نہیں تو غلام حیدر نے جو یہ کہا کہ شرعی عدالت میں گواہی دینے والے گواہ فرضی تھے، جس میں آپ کے ابا حضور بھی تھے، تو فرما بردار بیٹا ہونے کا، اپنے باپ کا صحیح وارث ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم اس سے یہی مطالبہ کریں کہ وہ ان گواہوں کو فرضی ثابت کرے، ورنہ آپ نالائق بیٹا تو ہیں ہی ساتھ خود اپنی ہی زبانی غیر عالم گونگا شیطان ٹھہرتے ہیں۔ لگے ہاتھ ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شرعی عدالت میں بھی نسیم کے انکار کی بات اٹھی تھی، یعنی اس الزام سے انکار کی بات کہ نسیم نے حبیبی جماعت کو کافر کہا ہے، تو اس پر بھی آل صاحب نے نسیم کو بچ کر نکلنے نہیں دیا، بلکہ حضور تاج الشریعہ کا مصدقہ فتویٰ پیش کیا جو سنی آواز میں صفحہ نمبر 17 پر مرقوم اور محققانہ فیصلہ کے صفحہ نمبر 19 میں مذکور ہے۔ دونوں کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ محققانہ فیصلہ میں لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ملزم نے حبیبی سنی جماعت کو کافر کہنے سے انکار کر دیا، جس کے ثبوت میں فریق اول کے وکیل یعنی آل صاحب نے ملزم کا ایک خط پیش کیا۔ جب اس کے متعلق فتویٰ طلب کیا گیا تو بریلی شریف کے رضوی دارالفتہ سے علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب قبلہ کا مصدقہ فتویٰ آیا کہ اس انکار کے بعد بھی ملزم کی تعظیم کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کے مریدین کو چاہیے کہ اپنی بیعت فسخ کر کے کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیں۔ محققانہ فیصلہ صفحہ نمبر 19۔ علامہ صاحب کی عدالت میں تو یہ فتویٰ پیش کر دیا تھا، اب کیوں نہیں پیش کرتے؟ اتنے ہی حق گو ہیں تو اب بھی پیش کیجئے اور بتائیے لوگوں کو کہ اگرچہ نسیم نے انکار کر دیا ہے، لیکن انکار کے بعد بھی نسیم کی تعظیم کرنا، اس کے مزار کی چادر پکڑ کے مرید ہونا، اس کا عرس منانا، یہ شرعاً قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اللہ اعلم بالصواب۔